رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسجد کی پکار، کہ مسجد بلاتی ہے، مسجد پکارتی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، روزانہ مسجد 5 مرتبہ پکارتی ہے، آواز دیتی ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، لیکن بندہ خدا ہے کہ وہ مسجد کی پکار کو سنتا ہی نہیں، یا پھر مسجد کی پکار کو سنتا ہے لیکن اگنور کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے مسجد کی پکار کو، مسجد کی پکار کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، یا پھر مسجد کی جو پکار ہے اس کی قدر و قیمت کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو ان چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا آج کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں، مسجد کا لغوی معنی ہے وہ جگہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے، جس جگہ سجدہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مسجد، یعنی کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے نبیوں کو یہ شرف نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ مقام و مرتبہ نہیں عطا فرمایا کہ پوری کی پوری روئے زمین ان کے لیے مسجد ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ مخصوص جگہ پہ جا کر ان کے جو امتی ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ پر اتنا بڑا انعام اور فضل و کرم فرمایا کہ پوری کی پوری روئے زمین کو رب ذوالجلال نے حضور کے غلاموں کے لیے مسجد کا درجہ دے دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فقہ کے اندر مسجد کسے کہتے ہیں؟ فقہ کے اندر مسجد کا معنی یہ بنتا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جسے کوئی ایک بندہ یا چند بندے اکٹھے ہو کر اپنی ملکیت سے جدا کر کے، علیحدہ کر کے، لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے جس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لغوی معنی، اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد پھر آخر میں کہ مسجد کہتے کس کو ہے کہ لوگ اپنی ملکیت سے زمین کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دے اور لوگوں کے لیے عبادت کے لیے خاص کر دے، ایسے زمین کے ٹکڑے کو مسجد کہا جاتا ہے۔ زمین کے ایسے ٹکڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسجد کی قسمیں 4 ہیں۔ نمبر 1 فضیلت کے اعتبار سے مسجد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی، اور چوتھی قسم جو ہے وہ پوری کی پوری روئے زمین کی باقی ساری مساجد ہے، خواہ وہ بڑی ہو خواہ وہ چھوٹی ہو۔ اگر لائٹ آ گئی ہے تو پنکھے چلا دیں۔ بات کو دھیان سے سنیں۔ جو پہلی قسم ہے مسجد حرام، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جو دوسری قسم ہے مسجد نبوی، اس کی فضیلت مسجد حرام سے کم ہے، اور جو تیسری قسم ہے مسجد اقصی، یعنی کہ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کر جانے کے بعد 17 مہینوں کے بعد مسلمانوں کا وہ قبلہ تبدیل ہو کے بیت اللہ شریف قبلہ بنا، تو اس کا تیسرا نمبر ہے فضیلت میں، اور چوتھے نمبر پہ دنیا کائنات عالم کی باقی ساری مساجد ہیں،
خواہ وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، شہر میں ہو دیہات میں ہو، تو ان تمام کی تمام مساجد کا رب ذوالجلال نے مقام و مرتبہ بیان کیا۔ مسجد میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ 27 سے لے کے 500 درجے زیادہ ہے، یعنی کہ مسجد میں اگر ایک عبادت کی جائے تو اس کا ثواب 27 گنا زیادہ بھی ہوتا ہے، اور 27 گنا سے لے کے 500 گنا تک مسجد میں کی ہوئی عبادت کا ریٹ اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مسجد کی فضیلت کو اگر بیان کیا جائے تو قرآن مجید کی کئی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ موجم کبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے مسجد کے بارے میں، کہ جس وقت قیامت کا دن قائم ہوگا اور سب لوگ حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے پڑوسیوں کو علیحدہ کر دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ آپ کے پڑوسی کون ہیں، آپ کے ہمسائے کون ہیں؟ یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کا فرمان نقل کر کے آگے امت تک پہنچا رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فرشتے یہ کہیں گے نا کہ اے باری تعالیٰ آپ کا ہمسایہ کون ہے اور آپ کا پڑوسی کون ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں نے اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگا دیا تھا وہ حقیقت میں میرے ہمسائے ہیں اور میرے پڑوسی ہیں۔ تو جس وقت ان کو علیحدہ کیا جائے گا تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے ہمسائے اور اپنے پڑوسی سے حساب و کتاب کروں، جاؤ میں تمہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم کے چچا کے بیٹے جو حضور کے دد پوترے بھائی ہیں، جو پہلے مفسر قرآن ہے، سورۃ الدخان پارہ نمبر 25 آیت نمبر 25، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یہ پوری آیت ہے۔ حالانکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ حاکم وقت کے لیے، کہ حاکم وقت جب حکومت کر رہا ہوتا ہے تو خوشامدی اور چاپلوسی کرنے والے اور تعریفیں کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں بادشاہ کے آگے پیچھے، اور جس وقت بادشاہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، حاکم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو سارے خوشامدی اور سارے چاپلوسی اور سارے میاں مٹھو تعریفیں کرنے والے وہ بادشاہ کو منہ ہی نہیں لگاتے، کیونکہ خوشامد اتنی دیر تک تھی جتنی دیر تک وہ حاکم وقت تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والا حاکم، رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، جس وقت میں اس کی رسی کو کھینچتا ہوں نہ اس پر زمین روتی ہے نہ اس پر آسمان روتا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، بکت بکاؤن سے نکلا ہے اور بکاؤن کا معنی ہے رونا دھونا۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معنی ہے اس کا کہ زمین نہیں روتی، آسمان نہیں روتا، ظالم حکمران کی موت پر ظالم حکمران سے جب چھٹکارا مل جائے تو اس وقت زمین آسمان اس پہ روتی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے رونے سے مراد یہ ہے کہ زمین کے رہنے والے، اور آسمان کے رونے سے مراد یہ ہے آسمان کے رہنے والے، یعنی کہ فرشتے۔ جب ظالم حکمران دنیا سے جاتا ہے، جب ظالم حکمران کی حکومت ختم ہوتی ہے، جب ظالم حکمران سے رعایا کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ جس کے ظلم سے وہ تنگ ہوتے ہیں، تو نہ اس پہ کوئی زمین والوں میں سے رونے والا ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی آسمان والوں میں سے رونے والا ہوتا ہے،
بلکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اللہ تعالیٰ بغیر انتظار کے اس کی رسی کو کھینچ کے گردن سے پکڑ کے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے حکمرانوں کے بارے میں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین کے رونے سے کیا مراد ہے؟ آسمان کیسے روتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے بات کو سننا، یہ حدیث بڑی پکی پیٹی اور بڑی دل کو لبھا دینے والی ہے کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے والے کا مقام کیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے کی شان کیا ہے، اور جو نماز مسجد میں پڑھتا ہے با جماعت، جس وقت وہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول کتنا عطا فرماتا ہے، یہ سارا واقعہ اور یہ سارا ماجرا اس حدیث کے اندر بیان ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آسمان کے رونے سے اور زمین کے رونے سے مراد کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے جس وقت ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو نام اس کے والدین اپنے بیٹے بیٹی کا رکھے اسی نام کا ایک دروازہ آسمان کی طرف کھول دے تاکہ اس کے مرنے تک اس کا رزق اس دروازے سے اس کے گھر پہنچتا رہے۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ جس وقت بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو اس کے نام کا دروازہ کھولا ہوا تھا، جس سے اس کا رزق آتا تھا، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس دروازے کو بند کر دو، اس دروازے کو بند کر دو۔ تو جس وقت وہ فرشتہ دروازہ بند کرتا ہے تو دروازہ بند کرتے ہوئے روتا ہے مرنے والے پر، جس کا رزق اس دروازے سے نکل کے زمین میں موجود اس کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ ہے آسمان والوں کا رونا۔ اور زمین کا رونا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت نمازی بندہ جو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کی اگلی صف کا وہ حصہ، زمین کا اتنا حصہ جس زمین کے حصے پر اس بندے کا جسم لگتا تھا نماز پڑھتے وقت، وہ زمین کے سارے ٹکڑے اپنے نمازی کے مر جانے پر اللہ کے دربار میں رو رو کے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان کا رونا کیا ہے؟ زمین کا رونا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث بیان کر کے نمازی کی شان کو بھی بیان کر دیا۔ جو نمازی کو مرتے وقت پروٹوکول ملتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب زمین سے کوئی نماز پڑھنے والا فوت ہوتا ہے، مسجد کے اندر حاضری دینے والا، تو مسجد مسجد کا زمین کا وہ حصہ اب یہاں پہ کمال جائے محمد کی زبان پر، اور ہم اپنی شان پر بھی قربان جائیں کہ آقا کے قدموں کے صدقے امت مصطفیٰ کو مقام کتنا ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے نیچے پانی ہے، اس کے نیچے پھر زمین ہے، پھر اس کے نیچے پانی ہے، پھر اس کے نیچے زمین ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 پانی ہے، اس سے نیچے بیری کا درخت ہے، اس بیری کے درخت کی جو جڑیں ہیں وہ تحت الثری میں ہے، اس کے نیچے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں پھر ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخ پہ ایک بیٹھا ہوا پرندہ ہے، اس پرندے کے منہ میں ایک دانہ ہے، اس دانے کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز دانہ ہے۔ جو بندہ جس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ صرف اوپر سے نہیں بلکہ اس کیڑے کے منہ کے اندر جو خوراک ہوتی ہے، سبز چھوٹا خوراک کا پتا اور دانہ ہوتا ہے، وہ بھی اس نماز پڑھنے والے کے دنیا سے چلے جانے کے موقع پر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی شان
کہ صرف زمین کا اوپر والا ٹکڑا بننے کے لیے دعا نہیں کرتا. اور وہ سارے روتے ہیں. یہاں پہ کمال کی ایک بات، جب زمین چپ نہیں کرتی، جب آسمان چپ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بالآخر ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کیسے راضی ہو سکتی ہو؟ آسمان تم کیسے راضی ہو سکتے ہو؟ آسمان بھی بول کے کہتا ہے، زمین بھی بول کے کہتی ہے، اے باری تعالیٰ ہم اتنی دیر تک راضی نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک یہ بندہ جو ہمارے اوپر نماز پڑھتا رہا، جتنی دیر تک تو اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گا. چوتھی حدیث مسجد کی فضیلت کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد کے اندر ایک چراغ روشن کرتا ہے، اب لائٹیں آ گئی، فانوس آ گئے، بلب اور ٹیوب لائٹس آ گئی، انرجی سیور، تو ان کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو مٹی کے چراغ کے اوپر لگتا تھا، جو قندیل کے اوپر لگتا تھا، کہ جالے کے اندر وہ رکھا ہوا چراغ کہ جس کی لو اور وٹ کو باہر نکال کے آگ لگانی پڑتی تھی اور اس میں تیل ڈال کے وہ دیا جلا کے روشنی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ زندگی میں مسجد کے چراغ کو جو روشن کرنے کا سبب بنے، تو جتنی دیر تک وہ مسجد برقرار رہتی ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. جتنی دیر تک. اب یہاں پہ ایک حدیث اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرنے والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر روئے زمین پر مساجد، اللہ کے گھر روئے زمین پر کون سے ہیں؟ اللہ کی مسجدیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی مہمان کسی گھر میں جائے تو میزبان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کے ساتھ پروٹوکول والا معاملہ کرے، اس کو خوش آمدید کہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی اس انداز میں عزت کرتا ہوں، اس انداز میں عزت کرتا ہوں کہ اس کو میزبانی کرتے ہوئے جو جاتے ہوئے اپنے گھر سے تحفہ دیتا ہوں وہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حدیث نمبر 6 جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے، اس بندے کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے کل قیامت کے دن وہ مٹی اکٹھی ہو کے ایک پہاڑ بن جائے گا. یعنی کہ پاؤں کے ساتھ آج کے دن اتنی مٹی لگی، دوسری نماز کے وقت اتنی مٹی لگی، تیسری نماز کے وقت پھر اتنی مٹی لگی. جتنی بندے کی زندگی ہے، جتنے سال ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے ہفتے ہیں، جتنے دن ہیں، جتنی نمازیں ہیں، جو بندہ گھر سے چل کے مسجد کی طرف آتا گیا اس کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگتی گئی، وہ مٹی اکٹھی ہوتی رہے گی. کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کی شکل میں وہ ساری مٹی جو نمازی کے پیر کو لگی تھی اکٹھی ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا، اے بندے اس پہاڑ کو جانتا ہے؟ بندہ کہے گا یہ پہاڑ میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو، وہ پہاڑ نہیں ہوگا، پیروں کی مٹی اکٹھی ہو کے پہاڑ کی شکل بن جائے گی. تو جس وقت وہ بندہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں تو نہیں جانتا کہ یہ پہاڑ کون ہے، اللہ فرمائے گا تیرے گھر میں رہتا تھا، تیرے دل میں رہتا تھا، تیرے جسم پر اس کا بسیرا تھا،
تیرے جسم پر اس کی رہائش تھی، تو کہتا ہے میں جانتا نہیں۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس پہاڑ کو نہیں جانتا۔ اللہ فرمائے گا چلو ابھی یہ اپنا تعارف کروائے گا اور تو فوری اس کو جان جائے گا۔ اللہ اس پہاڑ کی ڈھیری کو، اس مٹی کی ڈھیری کو جو ایک نمازی کے قدموں کی جُتی کے ساتھ اور قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی جو اکٹھی ہو کے ایک روڑا، ایک پہاڑ، ایک ڈھیلا، ایک چٹان کی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گی، اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا، وہ بول کے کہے گی اے باری تعالیٰ میں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوں، میں تو اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی ہوں، اکٹھی ہو کے اس کی گواہی دینے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہو گئی۔ وہ مٹی جو ایک نمازی مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیر سے جو لگنے والی مٹی ہے، اللہ اس مٹی کو یہ شان عطا فرما رہا ہے۔ بندے کی بات نہیں ہو رہی، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ تو اب یہاں پہ ایک اور نکتہ کہ جس وقت وہ مٹی گواہی دے دیتی تو اللہ فرمائے گا اب میرے فضل کا اور میرے انعامات کا اور میری کرم نوازی کا یہ تقاضا ہے کہ صرف یہ بندہ نہیں جائے گا جنت میں، اس مٹی کو اے فرشتوں اس بندے کے جسم کا حصہ بنا کے جہاں یہ بندہ جنت میں جائے گا وہیں پہ یہ مٹی بھی جنت میں جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک کمال ہے کہ وہ مٹی جو پیر کے ساتھ لگی تھی، نمازی کے پیر کے ساتھ، ہمارا آج کا موضوع کیا ہے بھلا؟ مسجد کی پکار۔ مسجد تو پکار رہی ہے، وہ چاہے مسجد اقصی ہو، مسجد کو پکار رہی ہے، وہ چاہے بابری مسجد ہو، مسجد کو پکار رہی ہے، چاہے وہ مسجد حرام ہو، مسجد کو پکار رہی ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، مسجدیں پکار رہی ہیں دن کو بھی، رات کو بھی، دوپہر کو بھی، سورج غروب ہوتے وقت بھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسجد کی پکار پہ لبیک کہنے والے کتنے ہیں، مسجد کی پکار کو تسلیم کرنے والے کتنے ہیں، اور مسجد کی پکار پہ اپنے آپ کو پیش کر کے آگے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ مسجد کی پکار کا معنی سمجھنے والا کون ہے، اور مسجد کی پکار کی جو اہمیت ہے وہ کس کے ذہن میں موجود ہے اور کس کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ مسجد کو بنا دینا کافی نہیں ہے، مسجد میں پتھر لگا دینا کافی نہیں ہے، مسجد میں پانی کا یو پی ایس کا اور مسجد کی جو جتنی سہولیات ہیں ان سے مسجد کو مزین اور مسجد کو خوبصورت بنا دینا یہ کوئی ہے بڑا کمال ہے، لیکن یہ اس وقت بے فائدہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ سارے انتظامات کر کے اس مسجد کو پھر بھی ویران ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ایک طرف تو نمازی کا یہ مقام ہے کہ اس کے پیر کی مٹی جنت میں جائے گی، ایک طرف تو نمازی کا یہ مقام ہے کہ اس کے مر جانے پہ آسمان اور زمین روتی ہے، ایک طرف تو نمازی کا یہ مقام ہے کہ اس کے لیے فرشتے، یہ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک آدمی گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر رب ذوالجلال اس کو 2 انعام دیتا ہے۔ ایک قدم پر کتنے انعام دیتا ہے؟ 2 انعام۔ نمبر 1 کہ اس کو 1 ثواب اور دوسرا انعام کہ اس کے گناہوں میں سے 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ بندہ مسجد میں موجود رہتا ہے اس بندے کے لیے فرشتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر ایک ہی اعلان کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے،
اے اللہ اس پر اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت کا نزول فرما دے. ایک طرف تو اتنے انعام ہیں، ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جس وقت بے نمازی جاتا ہے تو تحت و سرا تک ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، زمین کا وہ ٹکڑا نیچے تک اور اوپر تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اور اتنی زیادہ کرتا ہے کہ بے لاکھ اللہ کو قبول کرنی پڑتی ہے، اور اللہ قبول کرتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے، لیکن آگے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر میں چونکہ عزت نفس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کئی باتیں میں بول کے کروں تو کافی لوگ پھر کہیں گے کہ قاری صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اشارہ تک تمہیں کہتا ہوں، اگر کسی مسجد میں، میری بات پھر دھیان سے سنو، یہ جو بخشو کے رہنے والے ہیں وہ سنیں، اگر کسی مسجد میں پورا ہفتہ جماعت نہ ہو، کیا اس لیے جماعت نہیں ہوئی کہ امام مسجد نہیں تھا؟ نہیں. کیا جماعت اس لیے نہیں ہوئی کہ مسجد میں پانی نہیں تھا؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے. کیا جماعت اس لیے نہیں ہوئی کہ مسجد میں لائٹ نہیں تھی؟ کیا جماعت اس لیے نہیں ہوئی؟ یہ ساری وجوہات نہیں ہیں. اگر کسی مسجد میں جماعت ایک بہت بڑی آبادی والے گاؤں میں، جامعہ مسجد میں، عام مسجد کی بات نہیں کر رہا، ڈیرے والی مسجد کی بات نہیں کر رہا. یہ میرے چاچا جی ایک ہے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب میں ڈیرے والی مسجد میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اب وہ بھی تو آباد کرنی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ ہے، اتنی دیر تک گھر والی مسجد کو آباد کرنا گناہ ہے جتنی دیر تک جامعہ مسجد خالی ہے. یہ گناہ ہے، سارے پکڑے جائیں گے. اگر کسی مسجد میں ایک ہفتہ، میری بات سمجھ آ رہی؟ آخر تک کتنے دن؟ ایک ہفتہ. بولو یار کتنے دن؟ میں ممبر رسول پہ غرق ہو جاؤں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اکا دکا کوئی ایک نماز کو چھوڑ کے، مثال کے طور پہ فجر کو نکال دو، پورا ہفتہ جماعت نہیں ہوئی کسی مسجد میں، تو اللہ میں پرواہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو لائن میں کھڑا کر کے پوچھے کہ بستے محلے میں، کھاتے پیتے لوگوں میں، سانس لیتے لوگوں میں، کیا سارے کافر ہو گئے تھے کہ پورا ہفتہ مسجد میں جماعت نہیں ہوئی؟ کیا سارے منافق ہو گئے تھے؟ کیا سارے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ میں خدا کی قسم سورۃ النساء آیت نمبر 102 اس کا ترجمہ تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. 4 دفعہ زندگی میں اللہ کے حبیب نے بڑے ہی عجیب طریقے سے نماز پڑھی. چاچا جی سننا، ایک غزوے میں آقا کریم نے ظہر کی نماز پڑھائی. یہ میں ابھی قرآن کا ترجمہ سناتا ہوں، اس کا خلاصہ سن لو. ایک غزوے کے اندر آقا کریم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو مقابلے والے کہنے لگے افسوس، یہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے پیچھے سے تیر چلا کے سب کو شہید کر دینا تھا. اوہ بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے موقع ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فوری جبریل کو بھیجا، میرے محبوب کو جا کے خبردار کر دو، عصر کی نماز پہ یہ حملہ کریں گے. میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں ماحول کا مقابلہ بھی کرنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، میدان خالی نہیں چھوڑنا، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑنی. یہ ہے غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع میں
ظہر کی نماز جب آقا کریم نے پڑھا دی، کفار کہنے لگے ہم سے تو غلطی ہو گئی، افسوس کہ ہم نے حملہ نہ کیا، ہم سب کو شہید کر سکتے تھے حالت نماز میں۔ تو وہاں پہ کچھ کہنے لگے جو اگلی نماز ہے اس نماز پہ یہ کام کریں گے کہ سارے مسلمان نماز پڑھیں گے اور آقا کریم جماعت کروائیں گے، تو ہم پیچھے سے سب کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو کہنے لگے جو عصر کی نماز ہے وہ مسلمانوں کو اپنی امی اور اپنے ابو سے زیادہ پیاری ہے، اپنی امی اور اپنے ابو سے عصر کی نماز مسلمانوں کو زیادہ پیاری ہے۔ اب یہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا عصر کی نماز کے وقت۔ اللہ نے فوری جبریل کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیت، اب آیت سنیں، ترجمہ سنیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو، یعنی کہ صحابہ اکرام نے، تو پھر نماز میں ان کی امامت کرواؤ۔ یعنی کہ اے محبوب جب آپ صحابہ کے درمیان موجود ہو تو آپ صحابہ اکرام کو کیا کرواؤ؟ امامت کرواؤ۔ اچھا، چاہے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور ایک جماعت ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائے۔ یعنی کہ طریقہ بتایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز خوف کا، صلاۃ الخوف کا، کہ جس وقت دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہو، دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر ہو کہ دشمن حملہ کر دے گا، جب ایسی صورتحال ہو اور اوپر سے نماز کا وقت ہو تو ایمان والے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز چھوڑ کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ نہیں، کام دونوں کرنے ہیں، دشمن کے مقابلے کو بھی روکنا ہے اور اللہ کے فرض کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن طریقہ قرآن میں آ گیا، اللہ کے حبیب کو یہ بتایا گیا، اے میرے محبوب جب ایسی صورتحال ہو تو جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر لو، جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک حصہ جہاد کرے، دشمن کا مقابلہ کرے، ایک حصہ دشمنوں کو روک کے رکھے، ان کے سامنے رکاوٹ بنے، اور دوسرا حصہ تلواروں سمیت، زرہ سمیت، خود سمیت، سواری سمیت، نیزے سمیت، ڈھال سمیت، یعنی کہ اوزار نہیں اتارنے، اسلحہ جسم پہ لگا ہوا ہو، خود سر پہ چڑھا ہوا ہو، زرہ جسم پہ پہنی ہوئی ہو، تیر ہاتھوں میں ہو، کمانیں لٹک رہی ہو، اور گھوڑوں پر بیٹھے ہو، وہ قیام نہ کرے، وہ نیچے نہ اترے، اپنی سواریوں پر اسلحہ کے ساتھ مسلح ہو کر، اے محبوب وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے پیچھے کھڑے ہونا ان کا کام ہے اور ان کی نماز کو اپنے دربار میں قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھائی فرزان دھیان کرنا کہ کتنا مشکل تھا اس وقت دین کا نام لینا۔ ذات الرقاع کے مقام پہ اس غزوے میں جب یہ پلاننگ مخالف کر چکا تھا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایسے ماحول سے نمٹنے کے لیے طریقہ بتا دیا، اے میرے محبوب جماعت کے دو حصے کر لو، دو رکعتیں ہیں، ایک رکعت ان کو پڑھاؤ۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ دو، یا کتنی رکعتیں ہیں؟ چار، یا کتنی رکعتیں ہیں؟ تین۔ ایک رکعت پڑھاؤ، ایک رکعت یہ تمہارے پیچھے پڑے اور باقی والے جو آدھے ہیں وہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ جب ان کی رکعت مکمل ہو جائے یہ جہاد میں چلے جائیں، جو جہاد میں تھے وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز شروع کرے۔ نہ نماز شروع کرنے میں فرق آئے گا، نہ نماز توڑنے میں فرق آئے گا، نماز بھی ہو جائے گی، جہاد بھی ہو جائے گا۔ ایک رکعت کبھی ایسے ہوا کہ ایک رکعت کے بعد سلام نہیں، اے میرے محبوب آپ امامت جاری رکھیں، آپ مصلی پہ کھڑے رہیں، پیچھے سے تبدیلی ہوتی رہے، ایک قافلہ آئے اپنے اوزاروں سمیت، اسلحہ سمیت مسلح ہو کر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے،
ایک رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے، وہ پھر دشمن کو روکے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے، وہ دشمن کے آگے رکاوٹ بنے۔ جو پہلے جہاد کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ نکل کے اے محبوب آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک رکعت وہ پڑھے، پھر وہ چلے جائیں، پہلے والے آ جائیں، پھر یہ چلے جائیں، دوسرے والے آ جائیں، ایسے ایسے کر کے نماز کی رکعتیں بھی پوری کر دو، جہاد کا فرض بھی پورا کر دو۔ ہوئے ہوئے سارا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اپنے ہتھیار لیے ہوئے، پھر جب وہ سجدہ کرنے تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائے، اور اب دوسری جماعت آئے۔ اب کیا ہے؟ وہ جو جہاد کر رہے دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، جہاد کر رہی تھی، نماز میں شریک، اب وہ آ جائے۔ نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان، اپنے ہتھیار نہ اتارے، تلواروں سمیت، ہتھیاروں سمیت نہ اتارے۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اپنے ہتھیار کھول دو، لیکن اگر تم حالت جنگ میں ہو تو ہتھیار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس کنڈیشن اور جس حالت میں بھی ہوگا اسی میں اللہ اکبر کہے گا، اللہ قبول کر کے اس بندے کے نماز کے فرض کو پورا کروا دے گا۔ اتنی وضاحت بھی کرنا ضروری ہے، بس آگے چند جملے ہی بولنے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں اور یہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 102، کم از کم ایک مرتبہ تو ترجمے والا قرآن اٹھا کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ پڑھو کہ کون سی حالت ہے کہ جس میں نماز چھوڑی جاتی ہے اور کون سی حالت ہے جس میں نماز قضا کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نماز قضا والا جو معاملہ ہے، نماز قضا کے شرعی عذر ہے، چور کا خوف ہو، دشمن کے حملے کا خوف ہو، گھر کے لٹ جانے کا خوف ہو، یا بندہ بھولنے سے سویا رہے، کوئی جگائے نہ یا جاگ آئے نہ، جب سو کے اٹھے تو نماز کا ٹائم جا چکا ہو، لیکن جو ہم نے کنڈیشنیں بنائی ہوئی ہیں یہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرماتی ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت گزار رہے تھے اس دنیا سے جانے سے پہلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو آقا کریم نے حکم دیا کہ میرے دونوں کندھوں کو سہارا دے کے مجھے نماز کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں حضرات کندھا دے کے لے کے جا رہے تھے، آقا کریم کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی، بیماری کی وجہ سے جسم اتنا کمزور اور اتنا لاغر ہو چکا تھا اور اتنا نڈھال ہو چکا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاؤں مبارک، ان کی جو ٹانگیں مبارک ہیں، وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی، حتیٰ کہ زمین پہ لکیریں بن گئی۔ جس نبی نے اپنی امت کو دنیا سے جاتے وقت عملی طور پہ نماز کی فرضیت کے بارے میں اتنا گہرا سبق دے دیا ہو، اس امت کے محلے میں جامع مسجد ویران ہے کہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، وہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی ہوتی، اذان ہو رہی ہے، وقت پہ اذان ہو رہی ہے۔ اگر کسی مسجد کی یہ صورتحال ہو تو پھر اذان کا مستحق ایک نہیں ہوگا۔ اور پنجابی کہتے ہیں سکی نہ سنی بلدی، جب اس طرح کی صورتحال ہو پھر جواب دہ ایک نہیں ہوگا، پھر جواب دہ سارے محلے والے ہوتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔
بیان کرے, ظاہر کر کے کس طرح بیان کرے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لونڈے لوگ ہوتے ہیں, ایک جھٹکے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کر دیتے ہیں, نہ بات کی حقیقت کا پتہ, نہ کوئی آگے کا سور ہے نہ پیچھے کا سور ہے, لیکن منہ کھول کے بات کرنے نہیں ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کھڑے کس نیج پہ. مسجد کی پکار آج بھی ہے, وہ چاہے مسجد اقصی ہو, وہ چاہے بابری مسجد ہو, وہ چاہے برما کی مسجد ہو, وہ بنگلہ دیش کی ہو یا وہ انڈیا کی ہو, دنیا کے جس کونے میں مسلمان آباد ہیں وہاں پہ مسجدیں اے مسلمانوں ہمیں پکار رہی ہیں. آگے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے مسجد کی پکار کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا. شانیں بیان ہو چکی ہیں, فضیلتیں بیان ہو چکی ہیں, عظمتوں کا ذکر حدیثوں کی صورت میں آقا کریم کر گئے ہیں اور صحابہ اس کو نبھا گئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے عذر ہیں ہمارے, چھوٹے چھوٹے, اور وہ عذر ہمارے شرعی نہیں ہے. اگر ہم اپنے عذر کو بیان کریں کہ مجھے یہ پریشانی تھی, میری نماز رہ گئی, اس میں سے میرے خیال میں اگر 100 بندہ بیان کرے کوئی 2-3 ہوں گے جن کا شرعی عذر نکلے گا, باقی سب کا دنیاوی عذر ہوگا. ہمیں معلومات ہی نہیں ہے کہ شرعی عذر ہوتا کیا, کہ شرعی عذر کی تعریف کیا ہے. شرعی عذر وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کی مجبوری ہو کہ جس میں شریعت چھوٹ دے رہی ہو, وہ شرعی عذر ہوتا ہے. دکان پہ کھڑا ہونا شرعی عذر نہیں ہے, کلینک پہ کھڑا ہونا شرعی عذر نہیں ہے, کھیت کو پانی لگانا شرعی عذر نہیں ہے, تاش کے اڈے پہ بیٹھنا شرعی عذر نہیں ہے, کرکٹ کے میدان میں نماز کو قضا کروانا شرعی عذر نہیں ہے, دوستوں کی محفل میں سستی کر کے بیٹھے رہنا, اذان کو سن کے جواب تک نہ دینا, یہ شرعی عذر نہیں ہے. اساری لگی ہوئی ہے, بندہ مزدورہ ہے, یہ شرعی عذر نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے شرعی عذر ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی شرعی عذر نہیں بنتا. شرعی عذر کپڑے کا پلیت ہونا ہے, شرعی عذر پانی کا میسر نہ ہونا ہے, وہ اور ہے شرعی عذر کہ جن کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے چھوٹ ہوتی ہے, نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے, چھوٹ ہے کہ ٹھیک ہے قضا کر کے پڑھ لو, پڑھنی پھر بھی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15,000 سال کا سفر ہے پل صراط, 5,000 اوپر چڑھنے کا, 5,000 سال نیچے اترنے کا, 5,000 سال برابر اس کی پشت پر چلنے کا, 15,000 سال کا سفر ہے. آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں عام سی بات ہے, اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے دین کا مسئلہ سن کے اس طرح کر کے بھلاتے ہیں جس طرح ناک صاف کیا جاتا ہے. اتنی جلدی بھلا دیتے ہیں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے بات کو بھول جاتے ہیں. ابھی یاد ہے نا کتنے سال, 15,000 سال, شاید کسی کے ذہن میں 15 سال ہو. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے, 15,000 سال کا سفر ہے پل صراط کا. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, جہنم کے اوپر بنی ہوئی ہے, 15,000 سال کی مسافت ہے. 1 میل پر سورج میں کھڑے ہو کے گرمی کو برسانا ہے, کلیجے پھٹ کے حلق میں اتر جائیں گے, پسینہ اتر کے پورے جسم کو ڈھانپ لے گا, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, ننگے جسم اور ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے. ایسے ماحول میں میں نے بھی پیش ہونا ہے, آپ نے بھی پیش ہونا ہے. اس لیے خدا را اپنی قدر کو پہچان لو. مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, مسجدیں بھلا رہی ہیں, وہ اذان کی صورت میں ہو, وہ خطاب کی صورت میں ہو, وہ واعظ و نصیحت کی صورت میں ہو, وہ تقریر کی صورت میں ہو, وہ جمعے کے خطبے کی صورت میں ہو.
ہر انداز میں مسجدیں پکار رہی ہیں. خدارا مسجد کی پکار کو سنو، مسجد کی پکار کو سن کے اس کا جواب دو. اگر آج تم مسجد کی پکار کا جواب نہیں دو گے، آج تمہارے بیٹے نہیں دیں گے، آج تمہارے خاندان نہیں دیں گے، تو خدا کی قسم کل یہ مسجد قیامت کے دن ہمارے سامنے سوال کرے گی اور ہمیں اس مسجد کے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کی ضرور قدر و قیمت پہچانیں گے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو سب کو دین کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.